الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں۔ کچھ لمحے حضوری کے پائے تو یہ لگتا تھا، کچھ لمحے حضوری کے پائے تو یہ لگتا تھا، پائے تو یہ لگتا تھا کہ ایک عمر گزارایا میں، ایک عمر گزارایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں۔ رد کیسے بلاؤں گی اب کوئی دعا میری، اب کوئی دعا میری، میں رب کو پکارایا، میں رب کو پکارایا سرکار کے قدموں میں، میں رب کو پکارایا سرکار کے قدموں میں۔ کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، جو سوچا وہی پایا، جو سوچا وہی پایا سر
سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا، سرکار کے قدموں میں ہر سال سلامی کو سرکار طلب کیجئے، میرے سرکار طلب کیجئے، یہ عرض بھی کر آیا میں، یہ عرض بھی کر آیا، سرکار کے قدموں میں اللہ نے پہنچایا، سرکار کے قدموں میں۔ اور یاد آئی سبھی اپنی، ہر ایک خطا مجھ کو یاد آئی، سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو، کہ اعمال پہ شرمایا میں، اعمال پہ شرمایا، سرکار کے قدموں میں اللہ نے پہنچایا، سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا، سرکار کے قدموں میں۔ حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علی تحیت و ثنا۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اور کئی جمعوں سے، اور عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر بھی ہمارا موضوع اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چل رہا تھا، اور آج اس موضوع کا آخری حصہ بڑے مختصراً واقعات کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن حقیقت حال یہی ہے، جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر ان کی زندگی اور اس سے جڑے ہوئے واقعات اور احوال اور آزمائشیں اور امتحانات اور امتحان میں کامیاب ہونا، ان صالحین کی زندگی کو بیان کیا جائے تو زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن ان اللہ والوں کی حقیقتاً توصیف و ثنا پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان لوگوں نے دنیا میں رہ کے وہ کارنامے انجام دیے ہیں اور وہ تاریخی باتیں رقم کی ہیں اور ایسے نقوش تاریخ میں مرتب کر گئے جو تا قیامت تک نہ مٹ سکیں گے اور نہ مٹیں گے، بلکہ ان صالحین کی زندگی اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ قیامت تک ان کا ذکر باقی رہے گا، ان کی زندگی کے واقعات باقی رہیں گے اور ان کی ہستیاں اپنی قبروں میں سلامت رہیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، تم میں جو بھی مرد ہو یا عورتیں ہوں
جو بھی اچھے اعمال کریں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ فرماتا ہے وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور ہم ان کی زندگی کو پاکیزہ کر دیں گے۔ تو خلیل اللہ علیہ السلام کے درد بھرے واقعات سن اور سنا کر حقیقت حال روز روشن کی طرح یوں ہی عیاں ہوتی ہے کہ ان اللہ والوں نے واقعہ اپنے پائے استقلال کو ذرا بھر بھی ایک لمحے کے لیے متزلزل نہ ہونے دیا، اور یہ ثابت کر دیا ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اس قابل نہیں، گناہ گار ہیں، معصیت اور گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ان صالحین سے پیار کرتے ہیں، ان کا ذکر سنتے اور سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کا صدقہ ہماری بخشش فرمائے، ہماری دنیا و آخرت اچھی فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، لوگوں کا امام بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، جب اللہ نے یہ وعدہ کر دیا ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناؤں گا، تو خلیل اللہ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، اور دل کے خیال کو زبان پہ لاتے ہوئے یوں عرض گزار ہوئے، قال ومن ذریتی، یا اللہ صرف مجھے امام بنائے گا یا میری اولاد کو بھی بنائے گا؟ کیونکہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے ہماری اولاد نے کو، ہوتی ہے کہ نہیں؟ میری بھی خواہش ہے، کاش بیٹے حافظ قاری عالم، بیٹیاں عالمہ ہوتی، تو ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ دیکھو دنیا تو رہ جائے گی لیکن دینداری کام آئے گی۔ خوش نصیب ہے جن کے بیٹے اور بیٹیاں حافظ و قاری عالم دین اور دیندار ہیں، کیونکہ یہی نام رہ جائے گا، اور اسی وجہ سے قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خلاصی پائے گا۔ تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام قال ومن ذریتی، مولا کیا میری اولاد بھی امام بنے گی؟ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی اولاد میں نیک ہوگا، آپ کے طریقے پہ چلے گا، وہ امام بنے گا، جو نیک رہے گا اور باپ کے طریقے پہ چلے گا وہ امام بنے گا، اور جو اس سے ہٹ جائے گا ماں باپ کے طریقے سے، اچھے عمل سے، تو فرمایا پھر وہ امام بن سکتا نہیں۔ اور جو طریقے سے ہٹے ماں باپ کے اچھے طریقے سے، اس کو قرآن نے ظالم کہا کہ وہ ظالم جو باپ کے نقش قدم پہ نہ چلے۔ کیوں؟ نیکوں کی پیروی کرنا، ان کے طریقوں پہ چلنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اولیاء اور صحابہ کی سنت ہے۔ دیکھو نبی پاک علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں میرے محبوب کے غلاموں یاد رکھو بے شک میرے نبی کی زندگی، ان کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو بہترین نمونہ جب اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو قرار دیا، تو اسی بہترین نمونے کو دیکھتے ہوئے اور پیروی کرتے ہوئے صحابہ کرام نے ہدایت پائی۔ اور آگے دیکھو فرمایا کہ صحابی ہدایت کے ستارے بن گئے۔ تو وہ یہ ستارے کہاں سے بنے؟ انہوں نے حضور کی زندگی کو اپنایا، اور اسی طرح صحابہ کی اولادوں نے اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہوئے جو نبی کی پیروی کر رہے تھے اسی طرح زندگی گزاری، تو وہ اولیاء ہوئے۔ اولیاء کی اولادوں نے عمل کیا تو وہ بھی مقام ولایت پہ پہنچے۔ تو خلیل اللہ کا مطلب یہ تھا کہ یا اللہ میری اولاد بھی امامت کے عہدے کے اوپر فیض یاب ہو اور ان کی بھی عزت ہو۔ فرمایا جو تیرے طریقے پہ چلے گا وہی امام ہوگا۔
فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو میرا عہد۔ تو خلیل علیہ السلام کی ویسے تو بہت ساری شانیں ہیں، لیکن بعض خصوصیات جو دوسری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، دوسری کتابوں سے مراد پہلے والی جو کتابیں ہیں یہ صحیفے ہیں، اور یا قرآن مجید بھی مراد ہو سکتا ہے، یا بہت ساری کتابیں دنیا میں لکھی گئی ہیں انبیاء علیہ السلام کے اوپر، مختلف زبانوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر، مختلف قوموں کے اہل علم نے لکھی ہیں، ان کے اندر بڑی خوبیاں جو بیان کی ہیں خلیل اللہ علیہ السلام کی وہ 17 تھی۔ ان میں سے ایک خوبی آپ کی یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنایا۔ خلیل لفظ ہے یہ خلت سے ہے، خلت، اور خلت یعنی وہ محبت جو دل کی گہرائیوں میں ہو۔ تو خلیل وہ محبوب ہوتا ہے کہ جس کے دل میں محبت کی ایک جھلک نمودار ہو اور ایک رمق بھی آئی ہو۔ تو یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دل میں اللہ کی بڑی محبت تھی۔ بارہ اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کرتے ہیں، مختلف آزمائشوں میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ تو اسی طرح خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کے دل میں شاید دنیا کی محبت ہو، اللہ کی محبت پوری طرح نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے کو بھیجا یا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کیونکہ خلیل اللہ علیہ السلام کے بکریوں کے ریوڑ کثرت کے ساتھ تھے، یعنی اندازہ کریں 400 کتے ایسے تھے جو ان کے ریوڑوں کی رکھوالی کرتے تھے۔ تو نگہبانی کے لیے، رکھوالی کے لیے جانوروں کے کتا رکھنا جائز ہے، یہ شرعی مسئلہ بھی ہے، اور شوقیہ طور پہ کتا پالنا جائز نہیں ہے۔ جیسے بڑے لوگ رکھتے ہیں اپنے بنگلوں میں شوقیہ، اور لاکھوں کے روپے خرچ کر کے باہر سے جی فلاں نسل کا کتا ہے یا فلاں نسل کا لاتے ہیں اور رکھتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ ہاں، مال کی رکھوالی کے لیے جیسے باڑوں میں رکھے جاتے ہیں یا بکریوں کے ریوڑ جہاں وہاں رکھنا جائز ہے، ورنہ حقیقت حال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں 3 چیزیں ہوں گی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایک تو جس گھر میں کتا ہوگا رحمت کے فرشتے نہیں آتے، دوسرا جس گھر میں تصویر ہو، دیواروں پہ لٹکا دیتے ہیں لوگ، لگا دیتے ہیں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں کرتے، اور تیسرا کہ جس گھر میں جنبی ہو، یعنی ناپاک ہی رہے، نہاتے نہیں ہیں، جنابت میں رہتے ہیں، تو اس گھر میں برکت بھی نہیں آتی اور رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ ورنہ حدیث مبارکہ سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ مومن کے گھر میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ بہرحال 400 کتے ان ریوڑوں کی رکھوالی کے لیے رکھے گئے تھے، اور ہر کتے کے گلے میں سونے کا پٹا تھا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سونا دنیا ہے، اور دنیا کو ہم نے دنیا کے گلے میں ہی ڈال دیا ہے۔ الدنیا جیفۃ والطالب کلاب، حضور کی حدیث بھی ہے دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ ہاں، اس قدر چاہنا کہ آپ کا گزارا ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر لگے رہنا دن رات پیسے کے اوپر، تو پھر آگے صاحب ابراہیم کی جو باتیں بتاؤں گا پھر اس میں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، اتنا دے کہ اپنی زندگی کے گزارے اور ایام گزرتے رہیں۔ فرمایا 4000 بکریوں کے ریوڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرشتہ آیا ندا کی بڑے پیارے انداز کے اندر، اس نے صرف اللہ اللہ اس کو بڑی سریلی آواز کے اندر اس فرشتے نے یہ اسم مبارک پکارا۔ تو اللہ ویسے بھی لفظ اتنا پیارا ہے، اور یہ اللہ کے تمام ناموں میں باقی سب نام صفاتی ہیں، یہ ذاتی ہے۔ بعد میں اسے اسم اعظم بھی کہا گیا اللہ،
جو الہ یا آلہۃ سے مشتق ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، ادھر نہیں جانا چاہتا۔ یہاں تک کہ اس فرشتے نے جب لفظ اللہ پکارا، خلیل اللہ علیہ السلام جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھری ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جن کے دل کو جلا ملتی تھی، چین اور سکون اور راحت نصیب ہوتی تھی، وہ فوراً وجد میں آ گئے اور ندا کرنے والے کو کہا، ہے ندا کرنے والے، اس انداز میں پہلی بار میں نے اللہ کا نام سنا ہے، ایک مرتبہ اور سنا دے۔ اس نے کہا اچھا، اگر میری آواز اتنی پیاری لگی ہے تو اس نام کے صدقے پھر کچھ مجھے دے دو بکریوں کے ریوڑ۔ کہا آدھا مال تیرا، آدھا مال تیرا، اللہ کے نام کے اوپر۔ ایک مرتبہ پھر پکارا، کہا اب کیا دو گے؟ کہا دوسرا آدھا بھی تیرا۔ دو مرتبہ اللہ کا نام سنا تو سارا مال دے دیا۔ کہا کہ یہ عاشقوں کی جو دل کی آگ ہے نا، یہ بھڑکتی ہے، یہ بجھتی نہیں ہے، یہ اور زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر یہ اس کی آگ نہیں ہے انسان کے اندر تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرمایا جس دل وچ عشق نہ رچیا تے کتے اس تھی چنگے، مالک دے در راکی کر دے تے صابر پکے ننگے۔ اسی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ سب سے ٹوٹ کے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے اے پکارنے والے میرے یار کے نام کو ایک بار اور پڑھ کے سنا دے۔ کہا مال کچھ نہیں ہے تیرے پاس، کیا دے گا؟ کہا تجھے مال کے لیے نگہبان بھی چاہیے، میں تیری بکریوں کا رکھوالا بن جاؤں گا۔ ایک بار اس نام کو پھر اسی انداز کے اندر پکار، فرشتے نے پکارا، پھر بھی عشق بڑھتا چلا گیا۔ آپ کہنے لگے اور پکارو۔ وہ کہنے لگا ابراہیم واقعہ تو اللہ کا خلیل ہے۔ مان گئے، ہم تو ایسے ہی سوچتے تھے، واقعہ تو اللہ کا خلیل ہے۔ اللہ کا خلیل ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور آپ آزمائے گئے یہاں پہ اور آپ آزمائش میں پورے اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ فرماتا ہے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، وہ آزمائشوں میں پورے اترتے رہے، تو اس آزمائش میں بھی آپ پورے اتر گئے، تو لہذا آپ کو بشارت ہو، یہ مال آپ کو مبارک ہو، دنیا کے خزانے آپ کو مبارک ہو، واقعہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ تو یاد رکھو، جس طرح خالص سونے کو آگ نہیں جلاتی ہے، اس عاشق کو بھی آگ کبھی نہیں جلائے گی جس کے دل میں اس سچے رب کا سچا پیار ہوگا، سچی محبت ہوگی۔ اس لیے فرمایا خلیل اللہ علیہ السلام جن کی 17 خوبیاں بڑے بڑے اہل علم نے بیان کی ہیں، ان میں ایک مقام خلت بھی ہے، یعنی خلیل، اور دوسری آپ کی خوبی بیان کی گئی کہ آپ ضیافت کرتے تھے۔ ضیافت سمجھتے؟ کھانا کھلانا، کھانا کھلانا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت علی کا بھی یہ فرمان ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میرا بہت ہی پسندیدہ عمل جو مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے، فرمایا وہ کیا ہے؟ 3 باتیں، اور ایک اور مقام پہ فرمایا 3 چیزیں مجھے بڑی پیاری ہیں۔ یہ عمل کے لحاظ سے بتایا، وہ فضیلت کے لحاظ سے بھی بتایا، فرمایا 3 چیزیں مجھے بہت پیاری لگتی ہیں اور میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ ان میں ایک یہ ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا، ولین الکلام، اور کلام کے اندر نرمی ہو، شائستگی ہو، اچھا انداز ہو، بےہودہ کلام نہ ہو، بےہودہ انداز نہ ہو، بےہودہ گفتگو نہ ہو۔ اور فرمایا افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، جسے جانتے ہو نہ جانتے ہو ان کو سلام کرو، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام مہمان نواز، ضیافت کرنے والے، اور جب تک کوئی آتا نہیں تھا آپ کھانا کھاتے
نہیں تھے، یہ کئی بلکہ بعض نے تو لکھا ہے کہ 7 دن انتظار میں گزر جاتے، 3 دن انتظار میں گزر جاتے۔ فرمایا کئی دن ہوئے مہمان نہیں آئے، اور ایک دن آیا، پکڑ کے لائے راستے میں، وہ بھی جس کے داڑھی کے بال بھی بہت زیادہ بڑے ہوئے، کیونکہ داڑھی بھی ایک طریقہ ہے نا رکھنے کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک یہ سینے تک پھیلی ہوئی تھی، اور اگر زیادہ نہیں رکھنے چاہتے تو ایک قبضہ رکھیں، یہاں سے ناپیں ایک قبضہ، اور اس سے نیچے کاٹ سکتے ہیں، بہت زیادہ بھی نیچے رکھ دینا وہ بھی انسان کی خوبصورتی نہیں آتی ہے۔ سنت وہی ہے جو نبی پاک کا طریقہ ہے، اور داڑھی رکھنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے بال بہت بڑے ہوئے تھے، مونچھیں بھی بڑی ہوئی تھی، اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، غبار آلودہ تھے۔ پکڑ کے لے آئے اور بٹھا دیا، اور کہا اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرو۔ تو اس نے بولا ابراہیم کھانا کھلانا چاہتے ہو تو کھلاؤ، اچھی بات ہے، لیکن یہ مجھے نہ کہو کہ اللہ کا نام لے، میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا، میں نہیں جانتا رب کون ہے، اللہ کون ہے، میں تو کھانا کھانے کے لیے آ گیا ہوں، کھلاتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جلتا ہوں۔ تو آپ نے تھوڑا سختی کی، بھئی اللہ کا نام لینے میں کیا حرج ہے تمہارا، اور جب بھی حکم بھی ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاؤ، کوئی اچھا کام کرو تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، تو اس میں برکت دی گئی ہے، وضو کرو تو بسم اللہ پڑھو، تو یہ اچھی عمل ہے۔ تو وہ اٹھ گیا آپ کی سختی کی وجہ سے، تو آپ کی یہ سختی اللہ کی محبت میں تھی کہ میرے رب کا نام برکت والا ہے، اور ویسے بھی تفسیروں میں آتا ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ ہر چیز زہر قاتل ہے، اور جس چیز پہ اللہ کا نام آ جائے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ تو وہ اٹھ گیا، اور یہاں تک کہ اب حکم الہی بانداز عطاب ملا، اے ابراہیم پیارے خلیل اللہ علیہ السلام، اس شخص کی بدعمالیوں، برائیوں اور ضد کے باوجود برسوں سے ہم روزی دے رہے ہیں، اور آج ایک وقت دوپہر کو وہ تمہارے دسترخوان سے بھوکا اٹھ گیا، تم نے اس کو جانے دیا۔ یہ سن کے خلیل اللہ علیہ السلام اس کے تعاقب میں نکلے، اس کو پکڑ لائے بوڑھے کو، اور کہا ابراہیم پہلے رویہ جانے دینا، اور دوسری بات اور بلانے کا رویہ، اس کے متعلق میں تم سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام کیفیت کیا ہے۔ تو جس سے وہ آشنا نہیں تھا، جب اس نے سنا تو وہ بھی بڑا متاثر ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور زبان حال سے وہ گویا ہوا، یعنی بولا اے کریم تیرے کرم کے قربان، اے کریم تیرے کرم کے قربان، جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے دوستوں پہ ناراضگی کرتا ہے۔ تو ایسے اللہ اور رب سے دور ہونا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوگی، بہت بڑی حماقت ہوگی۔ تو کھانا مجھے بعد میں کھلاؤ، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بناؤ۔ یعنی وہ رب ہے جو مانے اس کو بھی دے، جو نہ مانے اس کو بھی ہے، کہ جو رزق کسے دا کی تس تے لکھیا کبھی بھی نہ ٹالے، او لکھ کروڑ تکے برائیاں تے پھر بھی میں پالے۔ آپ کی مہمان نوازی کی ایک اور مثال سنو، اور ایمان تازہ کرو، اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں تو حالات بھی بڑے نازک ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فراوانی نعمت سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا بہت سارے مہمان آ گئے، اور خلیل اللہ علیہ السلام خوش بڑے ہوئے کہ آج تو اللہ کی بڑی رحمتیں آ گئی ہیں۔ تو آپ نے اپنے نوکروں کو بولا جاؤ میرا مصری دوست ہے، اس کے پاس اونٹ لے کے چلے جاؤ، اس کو بولو بھئی گندم چاہیے، آٹا دے دو یا گندم دے دو۔ وہ مصری دوست کے یہاں گئے اور سارا واقعہ بیان کیا، بھئی اس طرح حضرت کے بڑے مہمان آئے ہوئے ہیں اور مہربانی کرو۔ اس نے سوچا بھی اتنے مہمان ہیں، اتنے اونٹ اگر میں نے گندم کے یا آٹے کے دے دیے
تو مجھے تو پھر اپنا گھر ہی تنگ نظر آئے گا، معاملات زندگی کے مخدوش ہو کے رہ جائیں گے اور بڑی پریشانی ہوگی۔ تو اس نے بولا بھائی میں اتنا نہیں دے سکتا۔ وہ چلے نوکر راستے میں کہا خالی ہاتھ گئے تو حضرت ناراض ہو جائیں گے، کیا کریں؟ اب انہوں نے ریت بھر لی ان بوریوں کے اندر، ریت بھر کے اونٹوں کے اوپر لاد کے بوریاں وہ چلے۔ خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو آپ آرام کر رہے تھے، محو استراحت تھے، تو انہوں نے اونٹ باندھ دیے۔ گھر والی نے کیا کیا، ایک بوری کو کھولا تو گرم گرم آٹا نکلا، اور روٹی پکائی، اور روٹی کی خوشبو جیسے ہی ناک پہ پہنچی تو خلیل اللہ بیدار ہو گئے اور کہا کہ یہ آٹا کہاں سے آ گیا ہے؟ کہا یہ تو مصری دوست کے پاس بھیجا تھا۔ غیر سے آواز آئی، یہ مصری دوست سے نہیں آیا بلکہ یہ آسمانی دوست سے آیا ہے۔ آسمانی دوست سے مراد یہ اللہ کو ہم آسمان پہ بھی مقید نہیں کرتے، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ یعنی ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی یا کسی فرشتے نے پکارا ہے کہ یہ اس دوست سے آیا ہے جس کی دوستی میں آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اسی کی دوست ہے۔ دوستی اچھی ہے، سب دوستیاں ہیٹ ہیں، اللہ رسول کی دوستی سچی ہے، اور یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور قبر میں بھی کام آتی ہے۔ تو ریت کو آٹے کے اندر تبدیل کرنا یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ فرمایا تیرے رب کی شان یہ ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، تیرا رب قادر ہے، جس طرح چاہتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب رب کسی چیز کا ارادہ کرے تو کن کہے تو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ آم کا درخت ہے، اس کا حکم آ جائے کہ کھجوریں لگ جائیں تو لگ سکتی ہیں کہ نہیں؟ لگ سکتی ہیں۔ تو اللہ قادر ہے وہ تمام جہان کا، کہ ایک رب ہے، ایک اللہ ہے، اور اس کی طاقتیں اتنی بڑی ہے کہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے، پوری کائنات اس کے قبضہ و تصرف و اختیار کے اندر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا، تو یہ بھی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی خصوصیت میں سے ہے۔ اور تیسری بات سنو کہ جس شخصیت کے سب سے پہلے، یہ مسئلہ بھی سن لو، یہ شریعت ابراہیم کا مسئلہ بھی سنو اور شریعت محمدی کا مسئلہ بھی سنو۔ بہت سارے ہمیں مثالیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں جو شریعت محمدی ہے اس کو زیادہ فالو کرنا چاہیے اور اس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم اور کسی نبی کی شریعت کے مقلد نہیں ہیں، کیونکہ وہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، لیکن ان کی فضیلتیں ضرور بیان کی ہیں قرآن میں۔ خلیل اللہ فردوس الاخبار کی روایت کے مطابق حضرت علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس شخصیت کو بارگاہ الہی میں التجا و مناجات کا شرف ملا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ روایت ہے کہ اپنی داڑھی کے بال سفید دیکھے تو بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، اے پروردگار، یہ کیا نئی چیز ہے جس سے تو نے اپنے خلیل کو دوچار کر دیا ہے؟ جواب باری ملا، یہ علم ہے، علم وقار کی دولت ہے، ایمان اور اسلام کا نور ہے، خلیل اللہ میں نے تمہیں عطا کیا۔ داڑھی کی سفیدی ایمان اور اسلام کا نور ہے، اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے پیارے خلیل، میں کسی کو مخلوق کو یہ دولت اس وقت عطا نہ کروں گا جب تک وہ میرے ایک ہونے کی، میری وحدانیت کی گواہی نہ دے دے، اور میرے کرم سے یہ بعید نہیں ہے کہ پھر میں اسے دوزخ میں جلاؤں۔ سفید بالوں والے کو میں دوزخ میں، جنت میں تو داڑھی نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں، جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں، اور فرمایا میرے کرم سے بعید نہیں، اور اس لیے مسند عدالت و انصاف بچھاؤں۔ یہ کلمات کہہ کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب زدنی وقارا، کہ یا اللہ
میرے وقار میں اور برکتیں عطا فرما۔ جب صبح ہوئی بیدار ہوئے تو سر مبارک صفامہ ایک پہاڑی سفید گھاس ہوتی ہے اس کی طرح سفید ہو گیا۔ تو بہت سارے، یہ تو خلیل اللہ علیہ السلام کی خصوصیات میں ہے اور ان کی شریعت میں ان کے لیے عزت و وقار تھا کہ داڑھی کا سفید ہونا یہ بزرگی کی علامت ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری شریعت کے اندر یہ بات زیادہ قابل توجہ اور فضیلت اور بزرگی والی ہے کہ تم داڑھیوں کو سفید نہ رہنے دو۔ اگر کوئی سفید رکھتا ہے تو منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، اگر کوئی سفید داڑھی رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ لیکن بزرگی کیا ہے؟ بزرگی اس عمل کے اندر ہے جو نبی پاک کا طریقہ ہے ہمارے لیے، اس امت کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ایک مثال دے رہا ہوں، سن لو۔ سیدنا صدیق اکبر کے والد حضرت ابو قحافہ آئے۔ حضرت کا قد بھی لمبا تھا، لمبے قد تھا اور شیر کی طرح چہرہ اور داڑھی مبارک بڑی اور سفید۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو مسکرائے، فرمایا ابو قحافہ، عرض کی جی یا رسول اللہ، فرمایا قریب آ۔ جب قریب آئے عرض کی حضور حکم فرمائے، فرمایا ابو قحافہ اس داڑھی کو ازخر سے رنگ دو۔ کس سے رنگ دو؟ ازخر۔ ازخر ایک گھاس ہوتی ہے عرب کے اندر جو مردوں کو پہلے کپڑا پورا نہیں، کفن، کیونکہ حالات ایسے ہی تھے تو میت کو دفنانے میں وہ گھاس استعمال ہوتی تھی، جیسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں پہ ازخر گھاس رکھی گئی اور وہ بہت سارے صحابہ ہیں، بات دوسری طرف چلی جائے گی، موضوع رہ جائے گا۔ تو ازخر گھاس مردوں کے لیے بھی اس میت کے لیے استعمال ہوتی تھی اور اس کو جب رگڑ کے کوٹ کے اس سے جو پانی نکلتا تھا وہ جس طرح مہندی ہوتی ہے ایسا رنگ ہوتا تھا۔ تو ازخر سے اس کو رنگ دو۔ جب دوبارہ حاضر ہوئے تو ازخر سے رنگی ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود اس کو بھی رنگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو آپ حضرت امام حسین سرخ خضاب استعمال کرتے تھے، سرخ رنگ کا، جیسے مہندی کلر، سرخ رنگ کا خضاب استعمال کرتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے صحابہ ہیں۔ تو نبی پاک کی داڑھی مبارک کے 17 بال سفید تھے، 17، لیکن آپ اس کو سفید نہیں رہنے دیتے تھے بلکہ اس کو رنگتے تھے۔ تو بہت سارے مثالیں ہمیں پیش کرتے ہیں، میں کہ ہم نے تو پڑھا ہے، ہمیں کیا مثالیں دیتے ہو؟ ہم تو آپ کے سامنے وہ بات لائیں گے جو قرآن و حدیث سے مرکب ہو۔ تو حقیقت حال یہ ہے، اب یہ نہ کہ مولوی صاحب نے سفید داڑھی والے کی مخالفت کر دی، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ رکھیں گے تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو رنگیں گے یا مہندی لگائیں گے تو سنت کا ثواب، ہاں لوگ سستی کرتے ہیں، یار بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ ہے وہ ہے، بر اجر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میری ایک سنت کو اگر کوئی زندہ کرے گا ایسے پرفتن دور کے اندر تو 100 شہیدوں کا ثواب ضرور پائے گا۔ کالا نہ رنگو، کالے سے بچنا چاہیے، تو کالا ویسے بھی حرام ہے، اور بہت سارے اس پہ اوپر فتاوا جات بھی آ گئے ہیں۔ تو مہندی کلر لگانے میں یا مہندی لگانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کے اوپر فتویٰ جائز کا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اب بیچ میں بولے مولوی صاحب کے پاس کوئی کتاب موجود ہے جس سے جائز بھی کر دیتے ہیں ناجائز بھی کر دیتے ہیں، ہمیں سننے کو بڑی باتیں ملتی ہیں۔ تو نہ شریعت میرے ابا کی ہے نہ میرے دادا کی ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گڑھوں۔ یاد رکھو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں ان کو تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیوں آپ ایک ایسی بات منسوب کرتے ہو عالم کی طرف کہ عالم اپنی طرف سے مسئلہ نہیں گھڑ سکتا؟ اور یاد رکھو نبی پاک نے فرمایا جو بات میں نے نہیں کی، غور سے سن لو اس حدیث کو، یہ بخاری کے اندر، جو بات میں نے نہیں کہی اور کسی نے اس بات کو میری طرف منسوب کر دیا، من کذب علی متعمدا، جو میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کی، بس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ تو اس طرح منہ بھر کے لوگ بول دیتے ہیں، تو آپ مولویوں کا کام ہے جہاں سے مسئلہ گھڑ لو، تو اس طرح کرنا یہ الزام تراشی ہے اور حدیث کا بھی مذاق ہے۔
تو یاد رکھو اللہ سے ڈرا کرو، علم سیکھا کرو۔ کسی مسئلے کے بارے میں نہیں پتا تو قرآن کا حکم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں مسئلے معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھا کرو۔ بہرحال یہ سفید بالوں کا آنا حضرت خلیل اللہ کے لیے اعزاز تھا، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، میری بزرگی میں اور برکتیں عطا فرما۔ ایک اور روایت، ایک اور بھی آپ کی عادت سنو، ختنے کی ابتدا، ان ابراہیم الختنہ بالقدوم وہو 80 سنۃ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک شام میں مقام قدوم میں خلیل اللہ علیہ السلام تشریف فرما تھے، اس وقت آپ کی عمر شریف 80 سال تھی۔ یہ بڑے غور سے مسئلہ سنیں، جو کہتے ہیں نا مسلمانی ہو رہی ہے اس کی، کیونکہ اللہ نے سنت ہے بچہ پیدا ہو تو اس کی ختنہ کرنا، تو خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی حکم نہیں آیا تھا، تو 80 سال کی عمر میں مقام قدوم پہ ملک شام میں آپ نے اپنا ختنہ خود فرمایا، لیکن اس ختنے کے بعد کافی دیر تک زخم صحیح نہیں ہوا، آپ کافی تکلیف میں ہوئے، پھر اللہ سے وحی آئی ہے خلیل اللہ تو نے بہت جلدی کی ہے اور تکلیف اٹھانی پڑی، اگر انتظار کرتے تو ہم تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیتے، تو یا اللہ میرا جلدی کرنا تجھے خوش کرنے کے لیے تھا، تیری رضا کے لیے تھا، تو اس وجہ سے بہرحال ختنہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے اوپر بھی سن لو، فرمایا کہ وعن ابی ہریرہ، یہ نسائی شریف ہے، امام عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر نسائی، یہ 303 ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی 915 عیسوی، اور انہوں نے نسائی شریف لکھی ہے۔ نسائی شریف کے اندر کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں ذکر الفطرۃ الاختتان عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرۃ خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا 5 چیزیں، کتنی؟ 5 چیزیں فطرتی خصائص میں سے ہے ختنہ کرانا، زیر ناف بالوں کو مونچھیں کتروانا، یعنی مونچھوں کا کینچی سے قتل، ناخن کاٹنا، بغل کے بال دور کرنا، یہ سب فطری خصائص ہیں اور پرانی سنتیں ہیں جو جملہ انبیاء کرام سے برابر مسلسل منقول ہے۔ اور ایک اور روایت سنو، فرمایا کہ ان زید ابن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ شاربہ فلیس منا۔ سیدنا زید ابن ارقم کی روایت ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مونچھوں کے بال نہ کتروائے، مونچھوں کے بال نہ کتروائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس کی وضاحت سن لو، مونچھیں کاٹنے کا مطلب بالکل مونڈنا نہیں ہے کہ اس طرح ہی چلا دے، بالکل اس طرح نہیں چلانا، یہ مونڈنا نہیں ہوتا یا کترانے کے معنی میں نہیں آئے گا جو مونڈ دیا، بلکہ صرف کٹوانا ہے کہ اتنا کہ یہ لب پانی کے برتن میں کوئی بال نہ جائے، بالکل مونچھیں نکال دینا اہل سنت کے نزدیک درست نہیں ہے، تو جو بالکل رگڑا نکال دیتے ہیں وہ بھی خلاف سنت کرتے ہیں، بلکہ کینچی سے کتروائے کہ لبوں میں اور بہت ساری بڑی بڑی بھی رکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی منع کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں حضرت میں بعض کا ٹوکتا ہوں، کہتے ہیں عمر فاروق کی مونچھیں بڑی بڑی تھی، میں کہا بندے کا پتر کامتے عمر فاروق جیسے کر ہیں، مثال تو دے رہا ہے فاروق اعظم کی، اور کام تیرے وہ ہے نہیں جو فاروق اعظم نے کیے ہیں۔ فاروق اعظم کے عمل کیا تھے؟ 9 سال میں سورہ بقرہ حضرت نے پڑھی ہے، ہم بیٹھتے ہیں تو ایک رات میں قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ 9 سال میں سورہ بقرہ، کہا میں نے ایسے رٹا نہیں لگایا، ایک آیت پڑھتا تھا عمل کرتا تھا، پھر ایک آیت پڑھتا تھا عمل کرتا تھا، یہ حالت تھی ان کی، اور باتیں اپنے مطلب کے لیے فاروق اعظم کی مثال بیچ میں حجت دے دیتا ہے، کام بھی وہ کرو۔ تو انہوں نے جو کیا تھا وہ دور ایسا تھا، کفر کا دور تھا، کافروں سے برسرے پیکار رہتے تھے، تو حضرت جلال بھی تھے، جلالی بھی تھے، اور جلالی کیفیت میں اس انداز میں رہتے تھے۔ کچھ باتیں ان صالحین کی خاصہ بھی ہوتا ہے، ان کے لیے خاصہ ہوتا ہے، تو اسلام کے روب کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے
دین کے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس طرح گناہ گار ہوتا ہے۔ پجامہ اور جوتی پہننے کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کی۔ اب کچھ باتیں مختصر وقت کے اندر، شاید 4-5 باتیں ہی میں اور بیان کر سکوں، وقت پورا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کئی مقام پہ فرمایا، اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ کتاب میں خلیل اللہ علیہ السلام کو یاد کرو، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر صحائف آسمانی بھی نازل کیے، جیسا کہ سورۃ طارق کے اندر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، سورۃ طارق ہے یا اس سے اگلی سورت ہے، سورۃ الاعلیٰ، ہاں سورۃ الاعلیٰ، اس کے آخر میں فرمایا ہم نے صحائف نازل کیے۔ صحائف جو ہے یہ صحف کی جمع ہے، صحائف، اور صحائف فرمایا حضرت آدم کے اوپر تقریباً 50 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر 30 صحیفے نازل ہوئے، اور کچھ 40 یا 30 کے درمیان جو صحیفے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر 20 صحیفے نازل ہوئے۔ تو صحیفوں کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ باتیں اپنے نبی کو وصیت کے طور پہ بیان کرتا ہے، تو 20 صحائف نازل کیے، جن میں اکثر نصائح تھی، یعنی نصیحتیں تھیں، اور ان صحیفوں کے اندر 25 نصیحتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل کیے صحیفے، ان میں 25 نصیحتیں ان صحائف کے اندر ہیں۔ پہلا، ان نصیحتوں میں سے پہلی بات جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، فرمایا اولاد آدم، میں تجھ سے تیری نماز اور عبادت کی وجہ سے راضی ہوں، تیری عبادت اور نماز کی وجہ سے راضی ہوں، تو بھی میری عطا رزق کی وجہ سے خوش ہوا کر، ناراضگی کا اظہار نہ کیا کر۔ اور دوسری روایت حضرت کعب بن احبار، یہ یہود کے بہت بڑے عالم ہیں، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، توریت زبور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، تو صحائف ابراہیم ان کو زبانی یاد تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ صحف ابراہیم کے اندر یہ بات بھی ذکر ہوئی، ٹھہر ٹھہر اے ابن آدم، رزق مقرر شدہ، یعنی تیرا رزق مقرر شدہ تجھے ملے گا۔ حریص محروم ہے، حرص رکھنے والا، ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے، حریص، اور حریص اگر دنیا کا ہے تو وہ محروم ہے، اگر حریص کوئی قرآن کی تلاوت کا ہے یا درود کا ہے یا دین کا ہے، فرمایا وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہ وہاں بھی کامیاب ہے۔ لفظ حریص جو ہے قرآن میں بھی آیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ فرماتا ہے میرا رسول آیا، میرا جاءکم رسول، عزیز بہت پیارا ہے یا پیار کرنے والا ہے، حریص علیکم، اور وہ بڑے ہی حریص ہیں، مومنوں کے چاہنے والے ہیں۔ ویسے لفظ حریص کا اگر لغوی معنی کریں تو لالچی کے آتے ہیں، لیکن جب یہ لفظ نبی کے لیے استعمال ہو تو لالچی کے نہیں آئیں گے، وہ دنیا کے لیے یہ لفظ معیوب ہو جائے گا، لیکن جب نبی کی بات آئے تو ان کے لیے عزت و شرف والا مقام ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو، لفظوں کے ہیر پھیر سے بھی لوگ غلطی فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے ان لغات دان یا غلطی کھا کے ترجمے کے اندر بھی ڈنڈی مارتے ہیں اور اپنے ایمان کی ساری دولت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ الامان والحفیظ، فرمایا حریص، مومنوں کے بڑے ہی چاہنے والے، تو اللہ کے نبی چاہتے ہیں میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، تو فرمایا حریص محروم ہے، بخیل مذموم ہے، فاسد رنج و غم کا شکار ہے، دنیا آنی جانی ہے، خدائے حی و قیوم رزاق مطلق ہے۔ اور پھر فرمایا اے ابن آدم، تیسری بات صحف ابراہیم کی، اے ابن آدم تو تیرے قبضہ اختیار میں اس دن آنے والے روز کے لیے کچھ آگے
بھیج دے، یعنی کچھ نیک عمل کر لے آگے بھیج دے۔ اور پھر تو عالم النفس ما قدمت واخرت، کیونکہ جب وہ دن آئے گا تو ہر نفس جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اور پھر فرمایا 5ویں وصیت فرمائی ہے ابن آدم، اور اس کے اندر تقریباً دنیا دار سارے لگے ہوئے، وہ کم لوگ ہیں جنہیں فکر آخرت ہو، بہت کم ہے۔ اور یہ بات جو کی ہے ابراہیم علیہ السلام کے صاحب میں بڑی پیاری بات ہے، کاش اس پہ عمل کر لے تو بات بن جائے۔ ابن آدم تمام عمر طلب دنیا میں خرچ کر دی تو نے، تو آخرت کے لیے کون سا وقت نکالے گا؟ یعنی ساری دنیا میں کمانے میں ہی لگا رہا ہے تو آخرت کے لیے کیا وقت نکالے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ کچھ آخرت کے لیے بھی کر دے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ فرمایا ابن آدم ہم نے تیری گردن میں تختیاں لٹکائی ہوئی ہے، تختیاں، ایک تیرے عیوب کی، دوسرا تیرے نیک عمل کی، اور اپنے عیوب سے چشم پوشی کر کے دوسروں کے عیبوں پہ نظر ڈالنی شروع کرتا ہے۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے، یعنی لوگوں کی باتیں تو لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ جتن کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا ہی سمجھ لو جس کو اللہ نے عزت دی ہے تم ذلیل کرنا بھی چاہو تو کر سکتے نہیں ہے، اور جس کو رب ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دے بھی سکتا نہیں ہے۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے لوگوں کو عزتیں دینا، جی میں نے تیرے اوپر یہ کر دیا وہ کر دیا، میں نے تمہاری بڑی عزت کی ہے۔ نہ کرو بھائی عزت، تم نہیں کرو گے تو کیا ہو گیا؟ ایک علاقے والے نہیں کریں گے، دوسرے علاقے والے، تیسرے والے، رب جہاں چاہے گا لے بھی جائے گا اور عزتوں سے بھی نوازے گا۔ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کسی کو عزت دینا، کسی کو رزق دینا، تمہارے ذہن تنگ ہیں، اور اپنے ذہنوں کے اندر یہ خرافات لوگ ڈال لیتے ہیں کہ اس کو میں ذلیل کر دوں، اس کو ذلیل کر دوں۔ خدا سے ڈرا کرو، اللہ کے ہاں جب جواب دو گے تو پھر اللہ کی عدالت لگے گی تو کیا کرو گے؟ اس لیے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ فرماتا ہے مالکوں کا مالک بھی میں ہوں، ملکوں کا، فرمایا کائنات کا مالک بھی میں، عزتوں کا مالک بھی میں، فرمایا نیک عمل کا مالک بھی میں، کائنات کا مالک بھی میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہے ذلت اور رسوائی میں ڈال دیتا ہوں، اور چاہے تو جھونپڑی والے کو اٹھا کے بادشاہ کر دے، اور پکڑ کرنے کے آئے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو فرمایا کہ زیر زمین ڈال دے۔ فرمایا جے او کیر کماوڑ لگدا تے کون کوئی جو چھٹدا، رحمت اس دی او جگ وساوے تے ہر کوئی نعمت لٹدا۔ کوشش کیا کریں کسی کے اندر کوئی عیب نظر آتا ہے پردہ ڈالا کرو، رسوا نہ کیا کرو۔ کیوں؟ تم اپنے اللہ سے کیا امید رکھتے ہیں؟ جتنے بیٹھے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ اللہ بخشے گا، ہے کہ نہیں؟ اور یقین کامل تک یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے بندے نا امید۔ جب تم رب سے امید رکھتے ہو معافی کی تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ جب تم چاہتے ہو کہ حشر کے میدان میں تمہارے نامہ اعمال لوگوں کے سامنے نہ کھلے، تمہاری بدعمالیاں، دنیا میں تو بڑی عزت والا تھا کہ اللہ فرمائے گا ایسے لوگوں کو جو پردہ داری نہیں کرتے، اللہ فرمایا ذُقْ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکریم، چکھ اب میرے عذاب کا مزہ۔ دنیا میں بڑا عزت دار بنا پھرتا تھا، بڑا مکرم بنا پھرتا تھا، مکرم بنا پھرتا تھا کہ بڑی شان والا ہے، اور لوگ تیرے فریب میں آ کے تیری عزتیں کرتے تھے، وہ صرف دکھاوا تھا۔ اب میرے عذاب کو چکھو۔ تو آج پردہ داری کرو گے، پردہ ڈالو گے، کل اللہ سے بھی امید رکھ سکتے۔ ایک فرمایا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے خدا اس بندے کی کیا جزا ہے جس کے رخسار تیرے خوف کی وجہ سے نکلنے والے آنسوؤں سے تر ہو جائیں۔ خطاب بارک تعالیٰ ہوا اے ابراہیم اس کے لیے میری طرف سے مغفرت ہے، جنت ہے، رضوان کی نعمتیں مختص کی ہیں۔ پھر خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک اور سوال کر دیا اے رب غریب، یتیم، بیوہ کی کفالت کرنے والے کے لیے کیا جزا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا قیامت کے دن میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ دوں گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت خلیل اللہ نے زبان سے کہا لک الحمد، ساری تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں۔ بس آخری وقت آ پہنچا،
خلیل اللہ علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے کمرے میں محو عبادت تھے، تو اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا۔ ایک روایت اس سے پہلے ہے، وقت بڑا مختصر ہے، کہ فرمایا وہ مہمان کی صورت میں فرشتہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے دسترخوان سجا دیا، گوشت بھون کے کباب بنا کے سامنے رکھ دیے اور کہا کھاؤ اللہ کا نام لے کے۔ وہ فرشتہ جو ہے وہ انسانی صورت میں آیا تھا، لقموں کو اٹھاتا، ہاتھ ایسے اس کا ہلتا جیسے کوئی راشے کی بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ منہ کی بجائے کبھی کان کی طرف لے جاتا، کبھی ناک کی طرف لے جاتا اور کبھی منہ میں ڈالتا تو کیا کر دیتا، کیونکہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں۔ تو اس کے ہاتھ کی یہ کیفیت دیکھی تو کہا تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے 2 سال زیادہ بتائی، کیونکہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا جب تک میں تمنا نہ کروں نا موت کی، فرشتہ نہیں بھیجنا میرے پاس۔ خلیل اللہ تھے تو اس نے 2 سال زیادہ بتائی، کہا 2 سال بعد میری بھی حالت یہی ہو جائے گی۔ تو ان نے باتوں باتوں میں اس فرشتے کو پہچان لیا کہ تو اسرائیل ہے۔ کہا جی حضرت میں اسرائیل ہی ہوں۔ کہا کیسے آئے؟ روح قبض کرنے کے لیے۔ کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا جاؤ رب سے کہہ دو کہ کیا کسی یار نے بھی یار کی روح کو قبض کیا؟ کہا حضرت اس کا جواب میرے پاس نہیں، اب میں اپنے رب کی طرف پرواز کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں اسرائیل علیہ السلام پہنچے، یہ اللہ کے خلیل، اللہ کے نبی، تیرے میرے سے پوچھا نہیں جائے گا اور کوئی مشورہ نہیں لیا جائے گا، لیکن اللہ کے نبیوں کا ایک خاص مقام اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ پہنچے، یا اللہ تیرا خلیل یہ کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا جواب نہیں۔ فرمایا جواب ہم سکھا دیتے ہیں، جاؤ جا کے میرے خلیل سے کہہ دو۔ یا اللہ کیا کہوں؟ کہا جا کے کہہ دو ہر رئیدہ خلیل اللہ یرید لقاء خلیلی، کہ آپ نے ایسے دوست کو بھی دیکھا ہے جو اپنے دوست سے ملنے کی خواہش نہ کرتا ہو؟ تو یار کے ملنے کو پسند کرتا ہے، کہ وہ میرا ملنا پسند نہیں کرتے، تو جا کے یہ پیغام پہنچا دو۔ خلیل اللہ نے جیسے ہی سنا حضرت کو وجد آ گیا، کہا اے اسرائیل اب دیر نہ کر، یہی بات سننا چاہتا تھا جو میرے رب کی طرف سے آ گئی اور میں تیار ہوں۔ اس لیے فرمایا یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو خلیل اللہ علیہ السلام کی روح قبض ہوئی۔ آج مقام خلیل جو مشہور ہے فلسطین کے اندر، وہاں آپ کا مزار آج بھی مرجائے خلائق ہے، اور آپ کی وصیتیں تھی اپنے بیٹے حضرت اسحاق کے لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، اور تابوت سکینہ ان کے حوالے کر دیا جس میں تبرکات اور معاملات بھی تھے، اور اس میں کچھ صحائف کے نسخے بھی موجود تھے، اور یوں آپ وصیتیں کرتے ہوئے دارے دنیا سے عالم بقا کی طرف راہی ملک بقا ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب نے اس رب کی طرف لوٹنا ہے جو زیرو چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کہ اے دنیا مسافر خانہ تے ایک آوے ایک جاوے، محمد بخشا تے تھے پکا ڈیرا لاوے۔ تقریباً 6 جمعے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن، 7 ایام کے اندر میں نے یہ 7 موضوع لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ ترتیب در ترتیب آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ اعظم شانہ واتم برہانہ، مجھ گناہگار عاصی پر حقیر پر تقصیر کہ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سرمایہ حیات بنائے۔ یہ واقعات ہر سال رپیٹ ہوتے ہیں، بار بار دہرائے جاتے ہیں، بار بار سنائے جاتے ہیں، اس لیے کہ شاید کوئی واقعہ دل کے اوپر ایسا اثر پذیر ہو جائے کہ آپ کی جو زندگی جس کے اندر سرکشی نافرمانی بدعمالی نافرمانی ہو، تو اس کو آپ فرما برداری کے سانچے میں
اچھے عمل کے سانچے میں ڈھال کے اگر نیک بندہ مومن و مسلمان ہو جائیں تو یہ میرے لیے بھی سرمایہ آخرت ہے اور آپ کے لیے تو ہے ہی ہے۔ اس لیے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ قصے ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم ان سے سبق حاصل کرو۔ اگر تقریر سن کے ہمارے اندر کوئی ذوق پیدا نہ ہو جائے، شوق پیدا نہ ہو اور کوئی ولولہ پیدا نہ ہو، زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی انقلاب برپا نہ ہو جائے، تو ذکر کرنے سے ثواب تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر تقریریں سنانے تک کی حد تک رہ جاتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان صالحین کی زندگی سن کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ خلیفہ سوم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ کے اوپر، کیونکہ ان کا ذکر ہے، اور آج رات ماہانہ درس قرآن ہے جناب شبیر ہزاروی صاحب کے گھر میں۔ یہ جو رکشہ اسٹینڈ ہے نا سامنے روڈ پر، تو اس کے ساتھ پہلی گلی میں توحیدی محلہ کہلاتا ہے، توحیدی محلہ۔ تو شبیر ہزاروی صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک اچھا کام شروع کیا ہے ان کے گھر میں، سین کافی بڑا ہے تو اس میں کافی لوگ آ سکتے ہیں، تو درس قرآن کی دوسری محفل ہوگی ان کے گھر میں۔ تو میں تمام اہل محلہ سے اپیل کرتا ہوں، 1 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، اس میں نعت ہوگی، تلاوت ہوگی، آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ بیان ہوگا، تو اچھی محفلوں میں جانا چاہیے۔ تو یہ درس قرآن کریم کی محفل ہے، کوشش کریں 1 گھنٹہ نکال کے عشاء کے بعد اس محفل میں شرکت فرمائیں، تو اچھی باتیں سننے سنانے کو، دین سیکھنے سکھانے کو ملتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ رب العزت سب کو ایسی محفلوں کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا